نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتعبدون ما تنحتون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کر دے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ ہے آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ معزز سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مقدس باعظمت اور محترم مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ایجاد کر دی ہے جن کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک ہے تعزیہ بنانا اور تعزیہ رکھ کر ڈھول تاشے بجانا۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ تعزیہ بنانے کو اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ تعزیہ بنا کر ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ ایمان والے ہیں، آپ ذرا مجھے بتائیں، ایک آدمی تعزیہ بناتا ہے پھر اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے تو کیا فرق رہ گیا ایک مسلمان میں، تعزیہ بنانے والوں میں، اور ایک غیر مسلم میں جو بتوں کی پرستش کرتا ہے، وہ بھی مورتیوں کو پوجتا ہے، پتھروں کو تراش کر مورتیاں بناتا ہے، پھر اس کو پوجتا ہے، اس کے سامنے مٹھائی چڑھاتا ہے، پانی چڑھاتا ہے، دودھ چڑھاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے۔ کیا فرق رہ گیا؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی تعزیہ بناتے ہیں جو کہ بے جان ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو اس چیز کی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر خود بنایا ہے، پھر اس کی عبادت کرتے ہو، اس کے سامنے سجدے کرتے ہو، اس سے منتیں مانگتے ہو، اس کے سامنے مٹھائی چڑھاتے ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم پتھر کو تراش کر مورتی بنائے، اس کی عبادت کرے، اس کی پرستش کرے، تو ہم کہے تم کافر ہو، تم مشرک ہو، اس لیے کہ بے جان چیز کی عبادت کرتے ہو، تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اے ایمان والو، اے تعزیہ بنانے والو، ذرا اپنے آپ کو سوچا کرے، ہم بھی تو بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بانس، یہ لکڑیاں، یہ بے جان ہے، ان کو ہم تراش کر تعزیہ بناتے ہیں، تعزیے کے اوپر پینٹ چڑھاتے ہیں، پھر اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں، مٹھائی چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، مٹھائی چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی ذرا سوچا کریں کہ ہم جہنمی ہے یا نہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں جو کام غیر مسلم کرتا ہے۔ غیر مسلم بھی وہ کام بے جان چیزوں کی عبادت کرتا ہے، بے جان چیزوں کے سامنے مٹھائی چڑھاتا ہے، پتوں مٹھائی چڑھاتا ہے، پانی چڑھاتا ہے، دودھ چڑھاتا ہے۔ ہم بھی ایمان والے ہیں، بے جان چیزوں کو بنا کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مٹھائی چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ کیا فرق رہ گیا ہمارے اندر اس کے اندر؟ وہ کرے تو جہنمی، ہم کرے تو جنتی۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچا کرے، سمجھا کرے، یہ جو کام آپ انجام دے رہے ہیں دین و مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حد تو یہ ہے کہ تعزیہ بنا کر لوگ تعزیہ کے سامنے ڈھول تاشے بھی بجا رہے ہیں،
اور اگر کہیں کے امام صاحب ڈھول تاشے پر بیان کر دے، تعزیے کے تعلق سے بیان کر دے کہ یہ چیزیں غلط ہے، یہ ڈھول تاشے بجانا حرام ہے، تو فوراً وہاں کے جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں، وہاں کے کمیٹی سے، وہاں کے صدر سے، وہاں کے ذمہ دار افراد سے، وہاں سے متولیان سے کہتے ہیں یہ امام بہتر نہیں ہے، یہ تو یزیدی ہے، یہ تو تعزیہ کے تعلق سے بیان کر رہا ہے، یہ تو ڈھول تاشے کو حرام کہہ رہا ہے، ہمیں تو ویسا امام چاہیے جو امام غلط کو صحیح کہے اور صحیح کو غلط کہے، اس لیے فوراً اس کو یہاں سے ہٹائیے۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی، حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق حق ہے، غلط غلط ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو حسینیت تصور کرتے ہیں اور آپ ڈھول بجاتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کب ڈھول بجا تھا؟ علی اکبر کی شہادت پر کب ڈھول بجا تھا؟ علی اصغر کی شہادت پر کب ڈھول بجا تھا؟ قاسم کی لاش پہ جب گھوڑے دوڑائے گئے کیا تب ڈھول بجا تھا؟ اے ڈھول تاشے بجانے والوں، کان کھول کر سن لو، ارے جن کی ولادت پر اور جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے، ان کی شہادت پر کیسے ڈھول بج سکتے ہیں؟ اگر ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے، ڈھول تاشے بجانے کا اتنا ہی شوق ہے، اے ایمان والو، اے تعزیہ بنانے والو، ذرا غور سے سن لو، اگر ڈھول تاشے بجانے کا اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، جب آپ کے گھر میں کسی نوجوان بیٹے کی میت ہو جائے، نوجوان بھائی کی میت ہو جائے، ماں باپ کی میت ہو جائے، اس وقت ذرا آپ ڈھول بجانا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ڈھول بجانا۔ لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب کسی کے گھر میں نوجوان بیٹے کی موت ہو جائے، نوجوان بھائی کی موت ہو جائے، ماں باپ کی موت ہو جائے، اس وقت ڈھول تو دور کی بات، لوگ تالی بجانا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متعلقین 72 کے افراد یوم شہادت نوش فرما رہے ہیں، اس دن ہم حضرت حسین کے نام پر ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، تعزیہ بنا کر اسے گھما رہے ہیں، ڈوب مرنے کی بات ہے، شرم مرنے کی بات ہے۔ ارے اپنے آپ کو حسینیت تصور کرنے والے، حسینی کے نام پر دعویٰ کرنے والے، اگر آپ حقیقت میں حسینی ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کر لے، ان کے طریقے پر چلے، تب سمجھا جائے گا آپ حسینی ہیں۔ اگر غلط طریقے پر چلیں گے تو پھر آپ حسینی نہیں، بلکہ حسین کے نام پر آپ جھوٹے دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اس لیے محرم کے حوالے سے جو کام آپ انجام دے رہے ہیں، تعزیہ بنا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، دین و مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ سمجھدار ہیں، آپ سچے پکے ایمان والے ہیں، تو ان چیزوں سے کوسوں دور رہے، ان چیزوں سے کوسوں دور رہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سبوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں کو سن کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔